بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو کیا کرے؟ حدیث نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن عین لامہ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3371۔ حدیث نمبر 2، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹ کھانے کے سوا اور کسی چیز پر جھاڑ پھونک صحیح نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5705۔ حدیث نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے دم کر لیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5738۔ حدیث نمبر 4، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5739۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد لگنا حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر گودنے سے یعنی جسم پر نشان بنانے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5740۔ حدیث نمبر 6، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دم کرنے کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا بخار، پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5723۔ حدیث نمبر 7، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے ڈنک میں دم کرنے کی اجازت دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیہ سے کہا کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی حضرت جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، بلکہ نظر بد انہیں بہت جلد لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دم کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5726۔ حدیث نمبر 8، حضرت رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا رویفہ، شاید کہ میرے بعد تمہاری زندگی لمبی ہو تو تم لوگوں کو خبر کر دینا کہ جس شخص نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی یا جانوروں کے گلے میں تانت کا حلقہ ڈالا یا جانوروں کے گوبر، لید یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد اس سے بری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 36۔ وضاحت، داڑھی کو گرہ دینا یا بالوں کو موڑ کر گنگریالے بنانا یا نظر بد سے بچنے کے لیے جانوروں کے گلوں میں تانت کا گنڈا ڈالنا زمانہ جاہلیت میں رائج تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 9، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نظر بد لگانے والے کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ وضو کرے، پھر جسے نظر لگی ہوتی وہ اس کے استعمال شدہ پانی سے غسل کرتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3880۔ حدیث نمبر 10، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت یعنی پہل کر سکتی تو اس پر نظر ضرور سبقت یعنی پہل کرتی، اور جب لوگ تم سے غسل کرائیں تو تم غسل کر لیا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2062۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وضاحت، زمانہ جاہلیت میں نظر بد کا ایک علاج یہ تھا کہ جس آدمی کی نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا اسے غسل کرواتے اور اس پانی سے نظر لگنے والے کو غسل دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سند جواز عطا فرمایا یعنی جائز فرمایا، اور فرمایا کہ اگر کسی سے
ایسے غسل کی طلب کی جائے تو وہ برا نہ مانے اور غسل کر کے غسل کیا ہوا پانی نظر بد لگنے والے کو دے دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔